السلام علیکم۔ اب جب کہ 10ویں کی فائنل ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ تقریباً آ گئی ہے، ٹائم بہت کم ہے بچوں کے پاس، ہر سکول میں ٹیسٹ چل رہے ہیں اور کافی زیادہ کام کرنے کو مل رہا ہے، تو سارے سبجیکٹس میں بچے جو ہیں وہ اپنی فائنل ریویژن کو لے کے کانشیس بھی ہوں گے اور انہیں احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ جو پیٹ چیزیں ہیں جو کم ٹائم لیتی ہیں اور اس میں آپ کے مارکس زیادہ آتے ہیں انہیں سب سے پہلے تیار کر لیں، جس میں پھر غلطی کا اندیشہ ہی نہیں رہتا۔ جیسے کہ اردو کے پیپر میں ہے اعراب لگانا، تو چند چیپٹرز ہیں ان کے پیچھے 5 5 6 7 8 لفظ دیے ہوں گے، ان سارے الفاظ جو ہیں انہیں آپ ایک جگہ پہ لکھ لیں کسی پیج پہ، اس کی ایک دفعہ پریکٹس کریں، جو مسٹیک ہو ان الفاظ کو دوبارہ لکھیں، دوسری دفعہ پریکٹس کریں، اس طرح سے بار بار جو الفاظ جو ہیں وہ اعراب والے آپ کو نہیں آ رہے آپ ان پہ بار بار پریکٹس کریں، اور 1-2 دن کی مشق میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ازبر ہو جائیں گے، تو اس لسٹ کو اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ جب پیپر دینے جانے لگیں تو اس میں لازمی طور پہ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے اردو کا جو ہے وہ خلاصہ کریں، سبق کا خلاصہ کرتے ہوئے کم از کم 5 سے 10 دفعہ ایک سبق کو غور سے پڑھیں، اس میں کوئی ڈیٹ ہے، کوئی نام ہے، چیزوں کی تعداد ہے، کسی جگہ کا بتایا ہوا ہے تو اسے کسی الگ سے پیج پہ لکھ لیں تاکہ پیپر والے دن آپ کا لکھنے والا ٹائم بچ جائے۔ بہت زیادہ کام ہوتا ہے پیپر سے پہلے 1-2 دن میں کرنے والا، اور تب بچہ اگر چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے لیے پرابلمز آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ شرح سرمایہ اردو یا کوئی ہیلپنگ بک پکڑیں اور اس سے دیکھیں، خلاصہ اچھی طرح سے کر لیں گے تو اس سے MCQs میں بھی بہت زیادہ ہیلپ ہوگی، سوالوں کے جواب بھی کسی حد تک بچہ لکھنے کے قابل ہو جائے گا، اور ساتھ میں جو ہے وہ مشق میں جو بھی مشقی سوالات ہیں وہ بھی تقریباً آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ اب اگر بچے ویک ہوں یا زیادہ مارکس لینا چاہتے ہیں ٹو دا پوائنٹ، تو یہ کام کرنے کے بعد، خلاصہ یاد کرنے کے بعد اگر بچہ سوالوں کے جواب یاد کرے گا تو لازمی طور پہ اس کا ٹائم بچے گا۔ اس کے بعد تشریح پہ بہت زیادہ ٹائم لگانا، تشریح جو ہے وہ ریلیونٹ جو بچے پوزیشن ہولڈر ہیں وہ تو ایک شعر اور ان کا سیاق و سباق اور تعارف وغیرہ جو ہے وہ اچھی طرح سے کریں، لیکن اگر دیکھا جائے تو تشریح اور جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کا اگر بیلنس دیکھا جائے تو مشکل الفاظ کے معنی زیادہ نمبر کے ہوتے ہیں اور تشریح ریلیٹیولی کم نمبر کی ہوتی ہے۔ اس لیے جو خط کشیدہ الفاظ ہوتے ہیں نا، آپ اس کے معنی آپ پہلے سبق کے معنی یاد کر لیں، اس کے بعد جہاں بھی وہ تشریح کرنی آتی ہے آپ اس پیراگراف میں جہاں جہاں وہ لفظ آئے آپ اس کا معنی لکھ دیں، تو آپ کی خود بخود جو ہے وہ ایک اچھی سلیس اردو جو ہے وہ تیار ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح سے بچے کو چاہیے کہ جتنے بھی لینتھی کویسچن ہیں وہ پیپر کے اینڈ پہ جا کے کرے، اور جو آپ کو مختصر سوالوں کے جواب یا اعراب لگانا یا کوئی گرامر کا سوال ہے یا جملے بنانا ہے تو محاورات کی درستگی ہے، یہ آپ لوگ پہلے کر لیں، اس میں فل مارکس آتے ہیں، وہاں کے اٹیمپٹ سے آپ کے پیپر کا کچھ نہ کچھ پیپر مارکر کو بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے پاس جو ہے وہ نظموں کی تشریح ہوگی اور مضمون کا تعارف لکھیں، تعارف لکھنے کے بعد جو اس کا باڈی سٹرکچر ہے، آپ نے 2 سے لے کر 10th تک کوئی بھی درسی کتب کا سبق پڑھا ہو اس عنوان کے مطابق ہو، فرض کریں محنت کی عظمت ہے، قائد اعظم سے متعلق ہے، علامہ اقبال سے متعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہے، کوئی بھی ٹاپک ہے، اگر آپ نے اس کے متعلق کوئی بھی سبق پڑھا ہوا ہے، چاہے اردو میں پڑھا ہے، اسلامیات میں پڑھا ہے، آپ نے بے شک انگلش میں ہی کیوں نہ پڑھا ہو، آپ کو سائنس کے کرشمے آ جائیں تو آپ نے سائنس کی جو ایجادات پڑھی ہیں اس کے جو فائدے پڑھے ہیں آپ وہ مضمون میں لکھ سکتے ہیں۔ مضمون میں چیزیں جو ہیں وہ سولڈ لکھنے کے علاوہ اس کی جو پیپر مارکر ہے وہ اس کی لینتھ کو بھی دیکھتا ہے، تو جو بچے ایوریج ہیں یا ویکر ہیں انہیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ چھوڑ دیں، وہ یوں سمجھیں کہ میں باتیں کر رہا ہوں، میں اس چیز کے متعلق لکھ رہا ہوں،
کسی تفریحی مقام کی سیر ہے یا تاریخی مقام کی سیر ہے یا کوئی میچ وغیرہ ہے، تو اسے چاہیے چھوڑے نہ، جو کچھ اس کے ذہن میں آتا ہے وہ اس کو لکھے اور ایک اچھی مطلب لینتھ بنائے، خاص کر املا کی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور بعض بچے بہت زیادہ لکھتے ہیں شعر، اچھے پوزیشن ہولڈر بچے جو ہے وہ اپنی مطلب سلیس اردو کو یا تشریح کو اچھا کرنے کے لیے اس میں شعر ہے، اور شعر میں ذرا سی بھول چوک ہوتی ہے تو وہ اس سے بیڈ افیکٹ دیتا ہے، بجائے اس کے کہ شعر غلط ہو، اس سے بہتر ہے شعر ہونا۔ شعر بہت جو چناؤ بہت زیادہ ہارڈ ورکر بچے ہیں، اگر آپ کی اردو بہت اچھی ہے، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے تو ان کے اماؤنٹ رکھیں، ادروائز کم سے کم شعر تاکہ آپ کی غلطیاں نہ ہوں۔ اس کے علاوہ پیپر اگر اردو کا لینتھ ہی ہوتا ہے تو اپنی جو پیپر کا سٹارٹ ہے اس میں ہی آپ اپنے ٹائم کو نوٹ کرنا شروع کر دیں، بجائے اس کے اینڈ پہ جا کے رائٹنگ بھی بہت زیادہ بری ہو جائے اور آپ کا مطلب نہ پزل ہو اور آپ کی چیزیں غلط۔ ٹائم کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کریں کہ پیپر ختم ہونے سے 10-20 منٹ پہلے آپ پورا پیپر کر پائیں، تاکہ آپ دوبارہ پڑھیں، آپ کی جو مسٹیکس ہوں، کہیں نقطہ نہیں لگا یا ویسے اپنی غلطیاں خود نکال لیں۔ کٹنگ کرنے سے پرہیز کریں، حاشیہ لگانے پہ ٹائم نہ لگائیں، آپ شروع میں ہی پیپر کی جو شیٹ ہے اس کو لیں اور اس کو دونوں طرف سے کوئی 1/2 انچ 1 انچ جتنا آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں 1.5 سم، آپ اس کو ہاتھوں سے فولڈ کریں، میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے کرنا ہے۔ تو ایسے جو ہے جتنا بھی مارجن چھوڑنا چاہ رہے ہیں ادھر سے یوں فولڈ کر لیں، پھر ادھر سے فولڈ کر لیں، پھر اس پیپر کو اس طرح سے سیدھا کر لیں۔ انگلش کا ہے تو ادھر سے، اردو کا ہے تو ادھر سے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ آپ نے کوشچن نمبر لکھنا ہے۔ سپوز آپ جو ہے وہ بورڈ کا پیپر سوال نمبر 5 جو ہے وہ پہلے حل کرنا چاہ رہی، اب یہاں پہ صرف سوال نمبر 5 لکھیں، عبارت اس کی نہ لکھیں، اور نیچے جواب کی ہیڈنگ دے کے اس کا جواب شروع کر دیں۔ سوال لکھنے کا کوئی نمبر نہیں ہوتا تاکہ جواب کے آپ کو مارکس مل جائیں۔